سورہ یونس آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم قیامت کا ٹاپک پڑھ رہے تھے، جو کہ باقاعدہ پوچھا گیا کہ کیا یہ واقعی حق ہے، اور اس پر جواب دیا گیا کہ بالکل حق ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس انداز سے کہا گیا کہ میری رب کی قسم کہ بالکل وہ قیامت کا آنا حق ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس بات کو فوکس کیا کہ قیامت کا تذکرہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن ان کے زمانے میں اسے اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنایا گیا، یعنی کیا وجہ تھی کہ یہ بات اتنی پردوں میں آ گئی، جبکہ اگر آپ سورہ اعلیٰ پڑھیں جو کہ بہت نون ہے اور جو کہ بہت پڑھی جاتی ہے، 30ویں پارے کی سورہ اعلیٰ، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو اور آخرت بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ قیامت کا ذکر، بے شک یہ باتیں البتہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، صحف ابراہیم میں بھی موجود ہے، صحف موسیٰ میں بھی موجود ہے۔ یعنی کلیئر ہو گیا کہ جو لوگ انجان بن رہے ہیں یا تو وہ غافل ہیں، انہوں نے اپنی ہی بھی کتاب کو نہیں پڑھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اینی لیکن میں اتنا سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں مانتا بات، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات اپنی جگہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس معاملے میں اتنا پریشان کیا گیا، قیامت کے بارے میں، اس کی تلقین کے بارے میں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اتنی مشکلات لائی گئیں قیامت کے ٹاپک پر، تو ہمیں اللہ نے کلیئر بتا دیا کہ ان کی پاس کتابوں میں قیامت کا ذکر موجود ہے، جس سے ہم بار بار یہ لیں گے، ایک تو ہمیں اپنے زمانے کا جہاد کرنا پڑے گا، اگر لوگ اس سے غافل ہیں اور وہ کئی پردوں میں آ چکی ہے، اور آپ پر یہ ذمہ داری بنے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ حالات اور لوگ کتنے غفلت میں ہیں اور آپ کو کتنا بڑا کام کرنا ہے۔ اور اگر کہ لوگ اس ٹاپک کو بالکل ڈسکس کرنا نہیں چاہتے ہیں، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ لوگ آخرت کے بارے میں ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار بتایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اندر کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ بات تو تمام صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، پھر یہ آپ سے اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ اگر غور کیجئے تو بہت اچھا طریقے کے ساتھ ہمیں اس پر تلقین اور اس کی یقین دہانی کچھ اس طرح سے کرائی گئی، جو کہ آیت نمبر 55 ہے۔ الا، اے لوگوں سن لو، سوچ لو، سمجھ لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، جس کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی ٹوٹل اتھارٹی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ٹوٹل اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ، اور یہ بھی بات کان کھول کر سن لو، ان وعد اللہ حق، بے شک جو وعدے ہیں اللہ کے، جس میں خاص قیامت کے دن اور اعمال نامے کا نشر ہونا، اور اچھوں کو اچھائی ملنا، بروں کو برائی ملنا، جس میں شفاعت کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، اور قیامت ضرور برپا ہوگی، بے شک وعدے اللہ کے بالکل سچے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن میجورٹی اس بات کا علم ہی نہیں رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر انسان کو رحمت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں الہامی کتاب کے ذریعے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی اللہ تعالیٰ، انہی کے ہاتھ میں ہے زندگی، وہی اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھنا تم بھی کسی نبی ولی کے پاس نہیں جانے والے، بلکہ نبی ولی بھی خود اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو تم سب کو، ہم سب کو لوٹنا اللہ کے پاس ہے، فیصلے وہاں پر ہوں گے، ڈرنے کا حق
اللہ ہی سے رکھنا ہے، اور نیکی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور قیامت کے دن کی اس جواب دہی کے مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو خوب نیکیاں کرنے والا بنائے، لیکن لوٹنا اسی اللہ کی طرف ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ریلیٹڈ ہے اب قرآن سے، وہی شفاعت کے عقیدے سے، وہی حساب کتاب کے معاملے سے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظہ، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب، نصیحت کی باتیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، کسی غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کسی غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس تصدیق کرتی ہوئی وہ کتاب آ چکی ہے۔ لیکن بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، وہ اور شفا ہے، یہ قرآن جو تمہاری طرف نصیحت نامہ بن کر آیا ہے، یہ کئی منافقت کی شفا، کئی الجھنوں سے رہنمائی مل جانا۔ کون سی شفا ہے؟ لما فی الصدور، جو کہ سینوں میں جو منافقت کا سب سے بڑا مرض ہے، شرک کا سب سے بڑا مرض ہے، اس کے لیے یہ شفا دیتی ہے۔ یہ موعظہ یعنی نصیحت کی کتاب، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ کچھ سمجھاتی ہے آپ کو، یہ کوئی راستہ دکھاتی ہے آپ کو، صرف ریسائٹنگ بک نہیں ہے، صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، صرف برکتیں مانگنے کے لیے یا بند گھر کو کھولنے کے لیے یا دلہنوں کے سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے صرف نہیں ہے، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہے، یہ نصیحت بنتی ہے، اس کی ایک ایک بات آپ کے کیریکٹر بلڈنگ پر پوری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور رحمہ، اور یہ بات اگر تم سمجھو تو یہ کتاب رحمت ہے، جو کہ کبھی ہمیں کچھ باتیں زحمت لگتی ہیں جو ہماری نفس کے خلاف جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مومن سمجھیں تو یہ کتاب رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ رحمت بنتی ہے، جو اسے نصیحت سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور قیامت کے دن کی سربلندی کے لیے کہ انہیں کون سی چیز اللہ کے آگے سرخرو کرے گی، وہ اس کتاب کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو سمجھ لیں، اپنے نبیوں کے سٹیٹس کو جان لیں، اور اپنی زندگی کے آنے کے مقصد کو پا لیں، تو ان کی تمام دلوں کی، سینوں کی، جو کہ ایک مومن کی حاجت ہے کہ وہ کیوں پیدا ہوا، وہ تمام جواب اسے مل جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج آپ کی دنیا کی میڈیسن وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مومن پی رہا ہے یا کافر پی رہا ہے، اس میڈیسن کو مومن لے رہا ہے جو کہ لٹرلی ٹیبلٹ فارم میں ہو، انجیکشن فارم میں ہو، لیکن وہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن کو لگ رہا ہے یا یہ مومن پی رہا ہے یا مشرک پی رہا ہے، وہ سب کو سیم اس کے اصول کے مطابق فائدہ دیتا ہے۔ اصول کے مطابق آپ نے جتنی پریکاشن کی ہے، جتنی نہیں کی ہے، جس حالات میں پیا ہے، اس کے مطابق وہ آپ کو شفا دیتی ہے۔ وہ مومن اور کافر کا فرق لٹرلی میڈیسن نہیں دیکھتا، لیکن یہ جو قرآن کو کنسیڈر کیا گیا ایز اے میڈیسن، قرآن کو کہا گیا کہ یہ بھی شفا ہے جو کہ سینوں کی بیماریاں ہیں، لیکن یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ رحمت ہے، لیکن مومنوں کے لیے ہے، جن کو ایمان ہو کہ قرآن کا سوال، قرآن کی بات، قرآن ہی سے ہم کو جواب ملے گا، کسی اور کی انٹرپریٹنگ جسٹ انٹرپریٹنگ ہے، لیکن اصل آنسر آپ کو قرآن سے ڈھونڈنا پڑے گا، اور وہ ضرور ملے گا۔ میں باقاعدہ یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہو جس پر آپ کو عمل کرنا ہو، اور اس کی انٹرپریٹنگ آپ کو قرآن ہی نے نہ سمجھایا ہو۔ جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے، جو کہ آپ کا صرف بلیو ہے
کہ کیسے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں، کیسا اللہ ہے، کیسے مارا جاتا ہے، کیسے روح کو کہاں لے جایا جاتا ہے، وہ بات اگر ہم ایک الگ لسٹ میں رکھیں متشابہات کی، اور اگر یہ باتیں جو کہ نصیحت آموز ہے، جن سے آپ کی زندگی کا تعلق ہے، جو کہ آپ کو کچھ بتایا جا رہا ہے، جس سے آپ نے کچھ سبق سیکھنا ہے، ایون کہ کسی کے قصوں پر بھی، تب بھی آپ قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے تو بخدا آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ تفسیر القرآن بالقرآن 100% پر قرآن میں موجود ہے، کہ کوئی ایک ایسی آیت نہیں جس کا جواب آپ کو قرآن سے نہ مل سکتا ہو۔ تو جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر ایک پر قرآن کی جو رحمتیں ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوں گی، یہ تو ان مومنوں پر قرآن کلیئر ہوگا جو کہ اسے رحمت سمجھتے ہیں اور اسے شفا سمجھتے ہیں، اپنی تمام شرک اور منافقت کی بیماریوں سے بچاتا ہے اگر وہ سمجھیں تو۔ اور پھر اسی کے ساتھ اس آیت کو کلیئر اور کیا گیا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے، بفضل اللہ ورحمتہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، پس اس کتاب کو پانے کے بعد فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ فرحت محسوس کریں، مومن وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ انہیں سب مل گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینوں کی اسٹرگل سے بھی جو تم اللہ کو نہ پہچان سکتے اور در در کی ٹھوکریں کھا کر اللہ کا پتہ پوچھتے اور نبیوں کا اسٹیٹس جانتے، وہ رب تعالیٰ نے تمہیں کتاب میں عطا فرما دی، تو خوشیاں مناؤ، چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، ہوا خیر، یہ کتاب اتنی بہترین ہے جو تمہیں 1000 سال کی عبادت پر بھی نہ مل سکتی، تم اگر ڈھونڈنے لگ جاتے، وہ رب تعالیٰ نے تمہیں کتاب میں عطا فرما دی کہ یہ کتاب بہترین ہے، مما یجمعون، جو تم جمع کر رہے ہو، سونا چاندی جو بھی تم جمع کر رہے ہو، جیسے جمع کی ہوئی اچھی چیزوں کو پا کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ اور میں قرآن کو پالیں، اپنے رب کو پالیں، اپنے نبی کا مقصد حیات جان لیں اور اپنے نبی کا اسٹیٹس جان لیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں آپ کو ملیں گی جو کوئی اور محسوس کرے نہ کرے، آپ کو اس کو جو آپ محسوس کرو گے وہ آپ ہی جانتے ہو۔ جیسے زکوٰۃ اور صدقات دے کر یا نیکی کے کام کر کے، کسی کو خوش کر کے، کسی کی دعائیں لے کے، کسی کو سکون دے کے، آپ کو جو سکون ملتا ہے وہ آپ ہی جانتے ہو۔ بالکل اسی طرح قرآن کو پانے والا وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے رب تعالیٰ نے کتنا بڑا خزانہ دے دیا، اس کو رب نے کتنی بڑی بات بتا دی اور اسے کتنا ٹینشن فری کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کہ آپ کی آگے آیت آئے گی، کہ ان اولیاء اللہ، کہ اس قرآن کو پانے والا جو اللہ کا ولی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں آتا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی خوف اور غم ہی نہیں آتا، نبی تو کتنے بڑے بڑے خوف اور کتنے بڑے بڑے غم سے گزرے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء اللہ پر خوف اور غم نہیں آتا۔ میں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ غم اور خوف تو زندگی کے حصے ہیں، لیکن جو اللہ کا ولی ہو جائے، جو اس قرآن کو سمجھ کر عمل کر لے، اس کو اپنی محرومی کا نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی چیز سے وہ ایسا خوف کھاتا ہوگا کہ حق بولنے سے رک جائے۔ وہ خوف اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا کوئی غیر اللہ کا کہ جس سے وہ حق بولنے سے رک جائے، اور کوئی ایسا غم نہیں آئے گا جس سے وہ بے چین ہو جائے کہ وہ آگے اللہ کے کام کو نہ کر سکے، جبکہ خوف اور غم زندگی کا حصہ ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات بتا رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو اللہ کی کتاب پالے، جو اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے سمجھے، بے شک سب کے ڈسکشن سنتا رہے، لیکن اس کے پاس اپنا ٹیلنٹ ہو کہ وہ قرآن کی آیت سے آیت کو سمجھانے میں اس کے پاس ایک عبور حاصل ہو. اور یقین جانیے اس کے اندر کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں لگتے. اگر میں اور آپ کچھ وقت لگا دیں قرآن کی ایک ایک آیت پر تو بخدا آپ کے گھر میں سارے آپ کے بچے بھی عمل والے ہو جائیں اور انشاءاللہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ آیت کا جواب کن لفظوں سے آ رہا ہے. پھر چاہے کوئی باہر والا مانے نہ مانے، ایون گھر والا بھی مانے نہ مانے، آپ کو تسلی ہو جائے کہ اللہ کی کتاب آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں کیا جواب دے رہی ہے. اسی لیے ہم سب پہ ذمہ داری آئی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کرو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کرو. آپس میں مل جل کر کچھ دیر اللہ کی کتاب پہ ڈسکس کرو کہ آپ کے پاس ایک اختلافی معاملے میں آپ کی ایک رائے قائم ہو، نہ کہ آپ ایک کنفیوز انسان ہو اور آپ کہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا، یہ فلاں آپ کو بتائیں گے. کیوں فلاں ہمیں بتائے گا؟ ہم اپنے رب کو خود ڈھونڈیں گے، ہم اپنے رب کو خود سمجھیں گے، ہم اپنے رب کی کتاب کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن ایٹ لاسٹ ڈیسائیڈ ہم کریں گے کہ ہم نے آیت سے آیت کو کیسے سمجھا. تو اللہ فرماتے ہیں جسے یہ علم آ جائے، جسے اللہ تعالیٰ یہ کتاب کا علم دے دے، اس کو اللہ نے بہترین چیز سے نواز دیا. اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ارأیتم، یعنی اپنی ٹوٹل اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو بناتے ہوئے لوگوں تک یہ بات پروموٹ کرتے ہیں کہ اے لوگوں تمہاری کیا رائے ہے ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے نازل کیا تم پر کوئی رزق. دیکھیں پچھلا ٹاپک پورا شفاعت کا، قیامت کا اور قرآن کا تھا. اب جناب اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے کانسیپٹ کو اتنا کلیئر کرتے ہیں کہ اے لوگوں رزق بھی تمہیں خدا ہی دیتا ہے، رزق بھی خدا دیتا ہے کانسیپشنل وائز، اور دین تو فقط اللہ کی کتاب ہے. لیکن یاد رکھو کہ کوئی چیز بھی جو بھی تمہیں ملتی ہے اور کوئی بھی رزق اگتا ہے تو وہ تمہیں اللہ ہی عطا فرماتے ہیں. لیکن تم کیا کرتے ہو کہ فجعلتم، پس تم بنا دیتے ہو اس میں سے کچھ کو حرام بنا دیتے ہو اور کچھ کو حلال بنا دیتے ہو. اس کا بھی تمہیں کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی. آپ پوچھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، آپ پوچھئے، آپ کہہ دیجئے اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے اذن لکم، تمہیں حرام حلال کا کوئی اختیارات دیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم جو اس رزق میں سے بھی حرام حلال کرتے ہو، جیسے تم شفاعت کے ٹاپک پر غلط بیانی کرتے ہو، جیسے قیامت کے دن کون کس کے کام آئے گا اس پر غلط بیانی کرتے ہو، تم کھانے پینے کی بھی چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہو، اس پر بھی حرام حلال کرتے ہو، تو کیا اللہ نے تمہیں کوئی اجازت دی تھی؟ یعنی اللہ کے رسول بھی اس بات سے بری ہیں کہ ہم بھی حرام حلال نہیں کر سکتے ہیں، تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں کوئی اجازت ملی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم باتیں گھڑتے ہو. تو دیکھیں ٹاپک وہی آ گیا کہ شفاعت ایکچولی جب کوئی غلط بیانی سے شفاعت کو پیش کرتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں بھی شفاعت ہے، تو وہ گویا اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کلیئر پوری باتوں کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے کوئی اجازت دی؟ جو کام نبی نہیں کرتے وہ تم کرتے ہو اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، اور نبی بالکل وہ باتیں بتاتے ہیں جو کہ وحی میں موجود ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ کیا رائے ہے تمہاری کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ بات پوچھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں یہ بات ہوتی ہے
کہ جب ہم کئی جگہ بہت بڑے ڈیفالٹر ہوتے ہیں، ایک قاتل کو پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے قاتل سے کہ تم بتاؤ کہ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم خدا پہ جھوٹ بولتے ہو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا، جبکہ اللہ تو اتنے فضل والے ہیں لوگوں پر. یعنی وہی قرآن کا ٹاپک آ گیا کہ تمہیں جو قرآن دیا کہ تم اللہ پر جھوٹ نہیں بولنا، تم نبیوں کا نام لے کر غلط حدیث اور غلط روایتیں بیان مت کرنا. کیا تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں؟ کیا اللہ کی کتاب نے خود اپنی بات کو نہیں سمجھایا؟ یا تم نے ٹائم نہیں لگایا؟ یا تم میں وہ کوالٹی نہیں تھی؟ تو اے لوگوں، آؤ اپنی کوالٹی کو جمع کرو، اپنے وقت کو اپنے رب کے لیے لگاؤ اور دیکھو کہ تمہیں کتنی کلیئر بات رب کی کتاب سے ملتی ہے. تم بھول گئے کہ تمہارا رب نے تم پر کتنا بڑا فضل کیا کہ تمہیں قرآن جیسی دولت سے نواز دیا، تمام پریشانیوں کا علاج اس میں دے دیا. تو بے شک اللہ تو بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. یہ اللہ کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہی. میں بغیر آیت کے دلیل کے اگر یہ کہتی ہوں کہ میجورٹی قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھتی تو کہتے ہیں کہ ان کو خوش فہمی ہے کہ یہ خود بڑی اچھی ہیں. میں تو خود بہت نادم ہوں، شرمسار ہوں کہ مجھے جتنا قرآن سمجھ آتا ہے ایسے عمل میرے ہیں نہیں. اللہ ہم سب کو بعمل کر دے تب بات بنے گی. جو ایک شخص قرآن کو نہیں سمجھتا وہ بھی بعمل نہیں ہے، اور ایک انسان قرآن کو سمجھ کر بھی بعمل نہیں ہے تو انجام تو دونوں کا برا ہونا ہے. تو ہمیں تو یہاں پر پریشانی ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن سمجھتے ہوئے بعمل نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میجورٹی لوگ اللہ کی کتاب سے اللہ کو نہیں سمجھتے. اللہ فرما رہے ہیں کہ میجورٹی کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. میجورٹی پیپل اس کتاب کی تھینکفل نہیں ہے، قدردان نہیں ہے، اللہ کی قدر نہیں کرتی، جیسے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبیوں اور اللہ کی بات کی قدر کی جو حیثیت ہے، میجورٹی اس بات کی قدر نہیں کرتی. اللہ تعالی ہم سب کو قدردانوں میں سے کر دے. ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے.